الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ مائدہ آیت نمبر 38 سے شروع ہو رہا ہے، لیکن قبل اس کے کہ درس کا آغاز ہو، چونکہ پرسوں ہی ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، تو کچھ اس کی بابت پورے عالم اسلام میں لوگ اب تیاری میں جڑ گئے ہیں، اعلانات ابھی سے آ رہے ہیں، کہیں تو تقاریر کا پروگرام سیرت النبی، کہیں جلسے اور جلوس، کہیں عید میلاد النبی، تو کہیں 12 وفات۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی مناسبت کی حقیقت کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اس مہینے میں، اور ہمارے لیے سب سے بڑی یعنی نعمت عظمیٰ، تو ظاہر ہے کہ بڑی نعمت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس نعمت کے حق کو ادا کرنے کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، یہ ہے بات۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیسے ادا ہو؟ کیا صلاۃ و سلام پڑھنے سے حق ادا ہوگا؟ نہیں۔ کیا محبت کے دعوے کرنے سے، نعرے رسالت بلند کرنے سے، جلوس نکالنے سے اس سے حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے کسے محبت نہ ہو، شجر و حجر بھی محبت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مکمل بیان اس پر نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی محبت رسول سے ہے، محبت اللہ سے ہے، تو اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ میری اتباع کرو، یہ کہہ رہے ہیں، جس کے بارے میں اب ہم آغاز کریں گے کہ میری اتباع کرو، پیروی کرو۔ تو اتباع یہ ہے محبت کی دلیل، محبت کا اظہار۔ اب رہا سوال کہ پیغمبر سے محبت، تو امام بخاری، امام مسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث انہوں نے روایت کی ہے، مشہور حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محبوب بن جاؤں، میری محبت والدین، اولاد اور لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو 3 چیزیں ہیں، والدین، اولاد اور لوگ، تو سب آ گئے، بیوی، بچے، دوست، احباب سب آ گئے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ تو خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت سے مراد محبت طبعی نہیں بلکہ محبت اختیاری ہے۔ اور محبت جیسے کہ کسی کی 2 بیویاں، 3 بیویاں، گزر چکا ہے کہ میلان کو پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ محبت طبعی ہے۔ البتہ لا تذروها کالمعلقہ، یعنی کسی بیوی کو لٹکاتے مت چھوڑو، باقی میلان تو ہوگا، اسے کہتے ہیں طبعی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں سب سے زیادہ محبوب، تو محبت طبعی نہیں، اس لیے کہ ایک انسان ہے، اس کے 3 بچے ہیں، ایک بچہ چھوٹا ہے، تو چھوٹے بچے کی طرف میلان طبعی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ وہ حفاظت کا حقدار وہ ہے، نہ کہ بڑے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سامنے بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، تو اختیاری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو۔ اگر بچے کچھ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ابا سے، لیکن سنت نبی کے خلاف ہے، تو اختیاری محبت ترجیح کسے دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہے مطلب۔
قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو جمع کر دیا اپنی محبت میں. تو محبتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو بزرگ کی، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ بزرگ. شاگرد اپنے استاد سے محبت رکھتے ہیں، کیوں؟ بزرگ کی وجہ سے. تو ایک یہ محبت ہے. دوسری شفقت، ماں باپ اپنے بچوں سے، استاد اپنے شاگردوں سے شفقت کہ چھوٹے ہیں. اور تیسری دوست احباب. تو دیکھیے والدہ یعنی والدین، ولدہ اولاد، تو بزرگی کی بھی آ گئی، شفقت کی بھی آ گئی، والناس اجمعین. تو ساری محبتوں کو جمع کر دیا. تو مطلب کیا ہوا کہ تینوں محبتوں کا مجموعہ کسے قرار دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر کوئی سنت کے خلاف عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ان تینوں میں سے، تو ترجیح کسے دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہے مطلب. اچھا، اسی طریقے سے حق کیسے ادا ہوگا؟ اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی سنت کو پھیلائیں، تحریر کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، کیسٹوں کی شکل میں محنت کریں، گاڑیوں سے، روپیوں سے. تو آپ کی سنت کو پھیلائیں. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا رد کریں. تو یہ ہے محبت کا تقاضا، ورنہ خالی محبت. اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ سیرت النبی کے جلسے منعقد ہوں گے، ہر گھر میں ہوں، اس لیے کہ بچوں کو یاد دہانی کے طور پر. لیکن جلوس نکالنا، نعرے بلند کرنا، یہ چیزیں بدعت ہے. قوالیاں بھی رکھتے ہیں. اچھا، چونکہ ایسا عمل نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ سلفیوں نے کیا، نہ محدثین نے کیا، نہ فقہاء کے اماموں نے، کسی نے نہیں کیا. تو یہ بدعت ہے. نعرے بلند کرنا اور پورے شہر میں گھومنا یہ بدعت ہے، اور بدعت کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. تو اس کا خیال رکھیے. باقی یقیناً یہ بڑی نعمت ہے. تو آپ کی سیرت کو آگے بڑھائیں اور آپ کی تاریخ کو، سنت کو آگے بڑھائیں. تو اب ہمارا درس جو ہے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. سارق کے معنی چوری کرنے والا. سارقہ خواہ مرد ہو خواہ عورت. فقطعوا کاٹ دو. ایدیہما دونوں کے ہاتھ. دونوں ہاتھ نہیں، دونوں کے ہاتھ. تو چور کا ہاتھ عمل رسول، سنت رسول ثابت ہے، پہنچوں تک کلائی سے نکال دیا جائے. سزا جو انہوں نے کمایا یعنی جو چوری کی اس کی سزا. عبرتناک سزا، نکال اللہ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا اور حکمت والا ہے. گزشتہ جو درس ہوا تھا محاربہ، لٹیرا، لوٹنا، ڈاکہ ڈالنا، بدامنی پھیلانا، دہشت گردی، دن دہاڑے مکانوں میں گھسنا، تو اسے چور نہیں کہتے. جو دن دہاڑے تجوری سے پیسہ نکالے اسے ڈاکو، لٹیرا کہتے ہیں. اس کے مسائل اور تھے، وہ ہو چکے. اس کے بعد درمیان میں کچھ نصیحتیں آئی تھیں، سزا بھی بتا دی گئی. اور نصیحت کے مسلمانوں کا تو شیوا نہیں کہ سزا کی وجہ سے ڈریں، بلکہ اللہ سے ڈریں. اب چوری کی سزا تو لٹیرا اور ہے، چور اور ہے، خیانت اور ہے. تو کئی چیزیں ہیں. چوری کسے کہیں گے؟ بھائی چور، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. چور اسے کہیں گے کہ کسی کا محفوظ مال چپکے سے نکال لیا، اسے کہیں گے چور.
انسان اپنا مال محفوظ رکھتا ہے، تجوری میں رکھتا ہے، پاکٹ میں رکھتا ہے، اس کا مال محفوظ ہے. اب بس پہ سوار ہو رہے ہیں یا خرید رہے ہیں بچوں کے ساتھ، چپکے سے نکال لیا ہاتھ چالاکی سے، یہ ہے چور. لیکن اس کے پاس ہے، کسی کا مال خود اس کے پاس ہے، جیسے کہ کیشر ہیں یا امانت رکھا ہے، اس نے اس میں سے مال نکال لیا تو یہ چور نہیں، اس کا نام چور نہیں، وہ تو اسی کے پاس محفوظ ہے، تو اس کو خیانت کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع ید خائن پر نہیں، چونکہ یہ خیانت کرتا ہے. اچھا، قطع ید کوئی آسان بات نہیں ہے. قطع ید کوئی 1 ریال 2 ریال کسی نے چوری کیا تو اس کا نام چوری نہیں. مٹھائی کی دکان میں داخل ہوئے، بے کم ہاذا، یہ کتنا، اس کی قیمت کیا ہے، 1 دانہ منہ میں ڈال دیا، یہ چور نہیں، اس کا نام چور نہیں. باغ میں چل رہے ہیں، پھل کھا لیا. اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی میاں بخیل ہیں، 3 وقت کے کھانے کا انتظام کر دے بچوں کو اور کچھ نہیں، تو بیگم چپکے سے پاکٹ میں سے نکال کے بچوں کو کچھ خریدے، کیا اس کو چور کہیں گے؟ چور نہیں. اس لیے کہ ضرورت کے لیے بچوں کو ضرورت ہے، میاں لاتے کم ہیں. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے، ابو سفیان تھے، آپ کی بیگم ہندا تھی، یعنی ابو سفیان کی. تو بیعت کس پر لی جائے گی؟ شرک نہیں کرنا. اس لیے کہ جب مسلمان ہو رہے ہیں تو شرک نہ کرو، زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا. چونکہ اس وقت کیا تھا، بچوں کو مالی حالت یہ ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد، تو ابو سفیان کی بیگم بولی ہم نے تو بھیج دیا، ہم قتل نہیں کرتے، ہم نے تو بھیج دیا تھا جنگ بدر میں، آپ لوگوں نے قتل کیا، آپ جانو اللہ جانے. تو حضرت عمر تو ہنس پڑے تھے. لیکن جب باری آئی چوری نہیں کرنا تو بولی کہ میں ابو سفیان بخیل ہیں تو میں کچھ نکال لیتی تھی مال بچوں کے لیے. تو بولے فلا حرج. ابو سفیان بھی ہنس دیے، بولے کوئی بات. تو ہمارے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ اگر تو مطلب کہنے کا ہے کہ ہر بات کو چور نہیں. اس لیے دیکھو لص کا لفظ نہیں آیا، واضح ہے نا چیزیں. اگر ہوتا لص کے معنی کیا، چور، تو یہ نام نہیں ہے. سارق، جس نے فعل کا ارتکاب کیا، چوری کرنے والا. تو کئی چیزیں اس میں سمجھنے کی. اچھا، اگر شبہ ہے سرقہ ہو تو بھی ہاتھ نہیں کٹے گا، چونکہ اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے. حاتب بن ابی بلتع کے غلاموں نے اونٹ چوری کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو قاضی نے فیصلہ دیا قطعیت کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ اپنے غلاموں کو بھوکا رکھتا تھا، تو قطعیت ساکت ہو گیا. دیکھیے تو شبہ پایا. تو اضطراری حالت میں اگر کہیں قحط ہے، سیلاب ہے، فساد ہے، کسی نے کھانا چوری کر لیا، کھا لیا، تو ہر وقت نہیں بلکہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والا، تو اس کے لیے عدالت ہے. گزشتہ بھی ہو چکا ہے. انفرادی طور پر جماعت المسلمین کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹیں، چوری ثابت ہو جائے، اس کے لیے شرائط ہیں. تو بہرحال اب یہ جو سزا اتنی بڑی دی جائے گی، کسی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جزاء بما کسبا، سزا اس کی جو دونوں نے کمایا. کمانا تو پیسہ بھی انسان کماتا ہے، نیک عمل بھی کماتا ہے، بد عملی بھی کماتا ہے. تو اس نے کمایا نا. کیا کمایا؟ کہ ایک فرد کا حق لے لیا. اس آدمی سے پوچھئے جو نماز پڑھ رہا تھا اور جوتا پہن کے اسے ایئرپورٹ جانا تھا، جوتے غائب، اس سے پوچھئے. یا اس سے پوچھئے جو بھی مارکیٹ میں جا کر بچوں کے لیے خریدنے والا تھا افطاری کا سامان، پاکٹ بھول کر لیا، تو اس نے دوسرے کا حق لے لیا نا. جزاء بما کسبا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی حق لے لو، ہاتھ لے لو. ہوا جزاء بما کسبا، ہاتھ لے لیجیے اس کا. اچھا، نکالا من اللہ، عبرتناک سزا اللہ کی جانب سے. کیا مطلب اس کا؟ عبرتناک سزا. ہاتھ اگر کاٹیں گے اندھیری کوٹھی میں
آج کل تو یورپ والے تو پھانسی کی سزا دیتے ہیں تو اندھیری کوٹھی میں، تو نکالم من اللہ کہاں ہے؟ نکالم من اللہ مجمع کے سامنے، چنانچہ اختیار کرتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد یا اور کوئی مجتمع بجائی جائے گھنٹی یا اور کوئی چیز بلایا جائے، مطلب ہے کہ مجمع کے سامنے ہاتھ کو لٹکایا جائے، گردن کو لٹکایا جائے، تو نکالم من اللہ، عبرت، تو عبرت کے لیے سزا دی جائے۔ ایک تو جو اس نے کمایا دوسرے کا حق لیا اس لیے اس کا ہاتھ لے لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبرتناک سزا۔ اچھا، اب لوگ کہیں گے کہ اتنی بڑی سزا، ہاتھ کاٹا جانا، چوری کرتا ہے جیل میں بھی ٹھوسا جا سکتا تھا، چلیے کسی کو قتل کرتا ہے، یہی اعتراض کر رہے ہیں یورپ والے، تو یہ کیسی سزا ہے؟ کسی کو سولی پر چڑھا جائے، بادل ناخواستہ کہتے ہیں کہ ہاں سزا وہی ہونا چاہے، لیکن پھر اسلام کا نام آتا ہے تو نہیں، یہ کیسی سزا ہے کہ انہیں پھانسی دی جاتی ہے، قصاص قتل کیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ عزیز حکیم۔ بندے کو کیا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ عزیز، عزیز کے معنی کیا؟ غالب، قوت والے، تو وہ قوت اس کی غالب رہے گی، قوت کا عکس رہے گا۔ تو یہ جو سزا کا اعلان ہوا ہے یہ اس کی قوت کا پرتو ہے۔ کسی بندے کو کیا حق ہوتا ہے کہ انکار کر دے اور کہہ دے کہ یہ کیسی سزا ہے؟ تو اسے تو سمجھنا ہے کس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قاعدہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے، اس خالق نے جس نے پیدا کیا اس کا قانون ہے۔ وہ عزیز ہے، کسی کی کیسی ہمت کہ اس پر حرف اٹھاتا ہے، اور وہ کیسا ہے؟ حکیم ہے، یہ اس کی حکمت کا عکس ہے کہ ہاتھ کاٹے جانے کی سزا دی ہے، یہ اس کی حکمت کا عکس ہے کہ کسی کو سولی پر چڑھایا جائے، کسی کے مخالف سمت ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں۔ اگر ایک ہاتھ، اس کی حکمت کا عکس دیکھیے، اگر ایک ہاتھ ایک چور کا کٹے گا تو ہزاروں چوروں کے ہاتھ بچ جائیں گے کٹنے سے۔ بتائیے حکمت کا عکس ہے کہ نہیں؟ یہ حکمت کا پرتو ہے۔ اور جب ہزاروں ہاتھ کٹنے سے بچیں گے تو ہزاروں فیملیوں کی تجوریاں محفوظ رہیں گی۔ تو واللہ عزیز حکیم، یہ تو ہم اس کے گواہ ہیں، ہمیں یہ اوروں تک پہنچانا ہے، لکھنا ہے، تحریر سے تقریر سے بتانا ہے۔ امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کر رہے تھے تو یہی آیت پڑھ رہے تھے۔ اس وقت تو اتنے یہ قرآن شریف موجود نہیں تھے، بائی دل یعنی حفظ پڑھ رہے تھے، تو پڑھ رہے تھے والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا من اللہ واللہ غفور الرحیم۔ کیا پڑھا؟ واللہ غفور الرحیم۔ انسان ہے، سامنے بدوی بیٹھا تھا، لمن الکلام ھذا، بولے یہ کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ تو بولے کلام اللہ، کلام الہی۔ کیا کہا تھا؟ واللہ غفور الرحیم۔ اقرا مرتن اخرى، دوبارہ پڑھو، تو دوبارہ پڑھنا شروع کیا، جزاء بما کسب نکالا من اللہ، تو رجوع ہوئے، بولے واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو بولتا ہے کہ الان جئت، ابھی تم نے صحیح پڑھا، کیف تعرفت انت، تمہیں کیسا معلوم؟ وہ تو حافظ نہیں تھا، سامنے قرآن بھی نہیں تھا۔ یہی تو میں توجہ دیتا ہوں لوگوں کو ہمیشہ، انت کیف عرفت؟ تو بولے سنیے، جب آپ نے کہا کہ جزاء بما کسب نکالا من اللہ، سزا، عقاب، عبرتناک، یہ باتیں اس کا تقاضا نہیں کرتے کہ واللہ غفور الرحیم، یہ باتیں کس کا تقاضا کرتی ہیں؟ عزیز حکیم۔ تو میں بار بار کہتا ہوں، لوگوں نے تو اطمینان کر لیا کہ ہم فلانی جماعت سے ہیں، ہماری جماعت تحقیق ہو، علم ہو، نور ہے کلام الہی۔ ایک کتاب میں نے دیکھا، بڑے مفتی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی کتاب لکھی ہے، لیکن میری نظر سے گزرا
کہ جب ذبح کریں گے تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان ہے جیسے آسمائی بھول گئے تو میں نے ان کی طرف رجوع کیا. ایک جانور ہے، بکرا ہے، مرغا ہے، ریچھ بھی دنیا میں ہے، نیولا بھی ہے، کئی ایسے جانور ہیں، بلی بھی ہے. لیکن آپ بتائیں کہ کبھی میلان ہوتا ہے کہ بلی کھائیں؟ نہیں. ریچھ کھائیں؟ نہیں. تو بکری کھانے کا یہ میلان اللہ نے پیدا کیا، جبھی تو انسان کھاتا ہے نا. تو کسی کو ذبح کرنا یہ کس کا اللہ کا حکم ہے. اس کا تو یہ ذبح کرنا اس کا تقاضا نہیں کہ تم الرحمن الرحیم کہیں، بلکہ کیا کہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ ضمناً بات یاد آ گئی. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض کتابوں میں کئی چیزیں ایسے آپ کو ملیں گی، تو علم آپ کے ساتھ ہو، تحقیق آپ کے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ روشنی ملے گی. تو کیا؟ واللہ عزیز حکیم، زبردست غالب ہے، اس کا حکم ہے قطعیت کا، حکمتوں کا عکس ہے، حکمتوں کا پرتو ہے. لیکن وہ حکمت والا دیکھے کیسا ہے، کیسی حکمتوں سے بھرپور ہے کہ ہاتھ کٹ گیا، جی سزا ملی، کوڑے لگے. کیا مطلب؟ ابھی ہاتھ کٹ گیا تو ابھی ہاتھ پر ہاتھ باندھے رہے، بیٹھ جائے چپ چاپ؟ کیا کرے؟ پورے شہر میں چلیے ہزاروں چوروں کے ہاتھ کٹنے سے بچ گئے، ہزاروں فیملیوں کی تجوریاں محفوظ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کا کیا؟ تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا. اس کا کہ ہاتھ تو تمہارا کٹ گیا نکالا من اللہ، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا. تو سنیے، فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. وہ بیچارہ نادم ہوا، توبہ کرتا ہے من بعد ظلم، ظلم کرنے کے بعد. تو ہی کس کا کیا ظلم کیا؟ اس نے کسی کی چوری کیا، وہ بیچارہ مشکل میں، ظلم کیا کہ نہیں اس کے اوپر؟ تو جب اس پر ظلم کیا تو خود پر بھی ظلم کیا کہ نہیں؟ تو ضمیر اس کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اس کی طرف بھی، تو دونوں پر ظلم کیا ہے. اب وہ توبہ کر دے تو معافی. لیکن معافی کا مطلب، مان لیجئے کہ 1 مہینے کے بعد ہاتھ کٹنے والا ہے، وہ تو سزا ہے، لیکن معاف کیوں؟ اس لیے کہ اب دنیا والے اسے تانا نہ دیں، بچوں کی طرح باپ تو ہاتھ کٹا ہوا تھا، نہیں. فمن تاب، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کیسا دروازہ؟ دیکھیے، یہ غالب ہے اور حکیم ہے اور غفور ہے اور رحیم ہے، تو معاف کر دے گا. لیکن کیسے؟ سنیے غور سے. توبہ، اس کے لیے تو کئی شرائط ہیں. توبہ جب کرتا ہے، لیکن وہ توبہ کون سی؟ وہ گناہ اور تھا، یہ گناہ اور ہے. انسان نے گناہ کیا، شراب پیا، زنا کیا، یہ لازم، یہ متعدی ہے. کسی کا گناہ، چوری کیا ہے نا، تو دوسرے تک اثر کر گیا. تو کسی نے لازم، بھائی کسی کو گالی دی، شراب، تو توبہ کرے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ نادم ہو، اس عمل کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مگر یہاں مسئلہ کیا ہے؟ متعدی، دوسرے کا نقصان کیا ہے نا. تو توبہ کر کے گھر میں ہاتھ باندھے بیٹھا نہ رہے کہ چلو اب توبہ کرو، اللہ اللہ کرو، نہیں، باہر نکلے. تو کیا فرماتے ہیں؟ وہ اصلاح کر لے. نماز میں امام کے پیچھے بھی کھڑا رہ سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہو تم نے تو چوری کیے تھے، نہیں. فمن تاب، اس نے توبہ کیا، پہلی صف میں بھی جا سکتا ہے، امام بھی بن سکتا ہے، عالم بھی بن سکتا، سب کچھ بن سکتا ہے. اس لیے کہ ایک فعل اس سے صادر ہوا، فمن تاب. شرط ہے کہ فعالیت اختیار کرے، نکلے باہر، اصلاح معاشرے کا کام کرے، نمازیں پڑھے. تو وہ اصلاح. کیوں ایسا؟ فإن اللہ یتوب علیہ، فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. تو قواعد والے توجہ دیں. ایک ہے تاب، تابے کے معنی کیا؟ توبہ کرنا. اور تاب علیہ، یہاں علا کا صلہ ہے، یہ علا، یہ حروف جو ہیں بڑے قیمتی ہیں. تو فإن اللہ یتوب علیہ، کہیں ترجمہ غلط نہ کر جائیں. یتوب علا کا صیغہ ہے تو قبول کرتا ہے. کتنا فرق ہوا؟ تاب توبہ کرتا ہے، اور علا آیا تاب کے ساتھ تو قبول کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے. تو یہ چوری کے تعلق سے ہوا. اور یہ غالبیت اور یہ رحمانیت تو عقل والے سمجھیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے کہ نہیں سمجھتے، روحانیت سے نہیں سمجھتے، علمیت سے نہیں سمجھتے. تو چلیے ان کے لیے ظاہری باتوں کو، چلیے ایک ظاہری چیز پر سمجھیے. تو سنیے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کیا جانتے نہیں؟ علم تعلم استفہام ہے. علم تعلم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ سب کچھ آسمان و زمین میں کس کے لیے؟ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا ہی ہے. تو یوں بھی ہو سکتا تھا کہ لہو ملک السماوات والارض، نہیں. تو جب استفہام علم تعلم تو مخاطب کے سمجھ کو قریب لانے کے لیے. تو جب آسمان و زمین اسی کا ہے تو حکومت اسی کی چلے گی، لہذا اس نے حکم دیا ہے ہاتھ کاٹنے کا، تو اس میں اعتراض کون سا؟ ظاہری چیز کی طرف دیکھیں، کس کا یہ زمین، آسمان، چاند، سورج؟ کیا کسی بندے کی حکومت ہے اس پر؟ نہیں. تو سزا، عقاب، جرمانہ اس پر بھی اسی ذات کی حکومت ہے. اچھا، پھر وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. کیا مطلب؟ اس کی حکومت ہے. تو جس کا ہاتھ کٹا عذاب دیا کہ نہیں دیا؟ عذاب دیا. اب زندگی بھر ایک ہی ہاتھ سے کام کرے گا، دوسرے ہاتھ سے، بہرحال ہاتھ تو اس کا گیا، تو یہ عذاب ہوا. تو یہ تو اللہ کی حکومت ہے. آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس نے تو چوری کیا ہے، اس کو صرف 1 سال جیل میں رکھیے؟ حکومت تو اللہ کی ہے. یہ ہے کہ کسی نے مرڈر، کسی کا قتل کیا ہے تو 10 سال جیل میں رکھیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے، جسے چاہے عذاب دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مسلم کو عذاب دے اور کافر کو بخش دے، نہیں. دیکھیے دونوں جملے فٹ ہوتے ہیں. اسے جسے چاہے عذاب دے، تو اس نے چاہا کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو، ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں گے کہ اس کو دنیا میں سزا ملی تو آخرت میں بھی سزا ملے؟ نہیں، جسے چاہے بخش دے. اس نے توبہ کیا، بخش دیا. چلیے اسی کا سب کچھ ہے. اس نے توبہ نہیں کیا، اس نے کچھ نیک کام کیا، جیسے طائفہ عورت نے کتے کو پانی پلائی تھی، بخش دیا. تو یہ تو اس کا اختیار ہے، کسی کو کہنے کا کوئی جواز نہیں. تو فیغفر لمن یشاء یا یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. تو کتنے مؤمنین ہیں، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ گناہ بھی کرتے ہیں، تو اس میں کسی کو کہنے کا اختیار نہیں. کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. یہ جبریہ، یہ قدریہ، یہ فرق ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب کوئی گناہ کرے گا تو اعوذ باللہ اللہ کو عذاب دینا واجب ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اس لیے اسے امت مسلمہ نے فرقوں میں ڈال دیا کہ اللہ پر وجوب نہیں، اللہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے. تو بہرحال یہ میں اشارتاً بتلا دیتا ہوں، یہ چونکہ عقیدے کی بات ہے اور یہ دوسرا درس ہے، مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد میں اختلاف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں، توحید میں نقص آتا ہے. تو واللہ علی کل شیء قدیر. اب سنیے، یہودیوں کے بارے میں قصہ چلا تھا قابل اور حابل سے، جی وہاں سے، اور عقاب، محاربہ اور سزائیں اور یہودیوں کے تعلق سے. اب آگے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہی یہود و نصارہ اہل کتاب، ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ کتاب پھر ہماری بھی کتاب. تو سنیے، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه
یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آیت لمبی ہے، باتیں بھی بہت کچھ ہیں، غور سے سنیے۔ رسول کی عظمت، آئندہ ماہ بھی آنے والا ہے، ماہ ربیع، اور ایمان و اسلام میں فرق آج تک تو حدیث سے سنتے آئے تھے نا، قرآن سے، تو سنیے، اے رسول، کیا رسول یعنی ایک، رسول جمع، یا ایھا الرسول، پھر ملے گا یا ایھا النبی، کبھی نہیں ملے گا یا محمد، البتہ نام ہے محمد الرسول اللہ، خبر سورہ فتح میں ہے نا، اسمہ محمد مبشرا برسول، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا نا، یاتی من بعد اسمہ احمد، تو احمد و محمد و محمد نام ملے گا، لیکن خطاب تو رسول کیا ہوتا ہے؟ صفت، نام کیا؟ محمد و احمد و صلی اللہ علیہ وسلم، صفت کیا؟ رسول، صفت کیا؟ نبی۔ جیسے کہ انسان ہے، ڈاکٹر ہے تو اس کی صفت ہے، اکاؤنٹنٹ ہے اس کی صفت ہے، حافظ ہے اس کی صفت ہے، جی، لیکن سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا آدم اسکن انت و زوجک، اللہ آدم نام کس کا؟ آدم کا، آدم علیہ السلام، مگر کیا ندا کیسی؟ یا آدم۔ ابراہیم کا نام کیا؟ ابراہیم، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم۔ یا موسیٰ اننی انا اللہ، اے موسیٰ کہاں دیکھ رہے ہو؟ ہرے درخت میں انگار لگ رہی ہے، اننی انا اللہ، میں تو وہی اللہ ہوں جس کی جستجو میں تم گھوم رہے ہو۔ یا عیسیٰ، آہا عیسیٰ، انت قلت للناس، یا زکریا، یا یحییٰ، تو کیا بات ہے کہ سب جگہ نام، اور اس نبی کو یا ایھا الرسول، کیا بات ہے؟ دیکھا اپنے قرآن شروع سے آخر تک پڑھیے، کہاں یہ محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں؟ خالی محبت کا دعویٰ، اللہ نے کیسے محبت کی؟ یا نبی سلام پڑھتے ہیں، سلام علیک، اما اللہ تبارک تعالیٰ نے تہذیب سکھلائی، تہذیب، ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آخری رسول، یہ کامل رسول، یہ تکملہ سارے دین کا جو حضرت آدم سے چلا، اس کے بارے میں یہ بےہودگی اور یہ بدتمیزی، خلاف ادب، ممنوع، تو پھر کیا؟ یا نبی سلام علیک، اور نعرے تکبیر، تو کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول، احترام، اور اس احترام کو اپنانا ہے تو فاتبعونی، لیکن کیسے شروع ہوتا ہے؟ تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، تو نام میں بھی احترام، تو سنیے بھی، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، کون؟ جو مسابقت کرتے ہیں کس میں؟ کفر میں، یعنی کافر۔ یہ ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہو، دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو بات کیا ہے کہ غم میں کیا؟ ایک رسول، سامنے یہود، نصارہ، مشرکین، اپنا فرض نبوت کو ادا کر رہا تھا۔ وہ منصب نبوت ہے نا، رسالت کو پہنچانا، اعلاء کلمت اللہ، جد و جہد، کاوشیں، انہیں جگا رہا تھا نیند سے۔ کبھی کوئی صفا پر چڑھ کر کہ آؤ جی، انہیں جہنم سے نجات دلانے کی کوشش میں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اندھیرے میں ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا احساس ہو سکتا ہے نبی کو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری دعوت میں کوئی نقص ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسلی کہ نہیں، جب آپ اپنا فرض نبوت ادا کر چکے، اب وہ قبول کریں نہ کریں، آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے، تو لا یحزن، تو یہی ہر مبلغ کو ہے۔ تو سنیے ابھی،
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. تو آپ کو یہ غم میں نہ ڈالیں. سارے سورا کہتے ہیں نا یہاں، سورا یعنی کیا؟ عجلت، جلدی کرو. لیکن عجلت اور چیز ہے، سورا اور چیز ہے. عجلت یعنی نکاح کی مہر بھی لگتی ہے، مہر معجل یا مہر معجل. معجل یعنی جلدی، اور معجل یعنی کبھی بھی قیامت تک دے دیں. جی تو یہ ہے سرعہ یعنی فعالیت. کہتے ہیں نا یہاں پر یلا سورا امشی سورا یعنی کیا؟ فعال بنو، جلدی. تو جلدی سورا. تو یہ یسارعون فی الکفر، اللہ کفر میں یسارع عجلت کرتے ہیں. کون سی؟ تو یہ کون تھے؟ یہ یہود. میں نے وقف کیا ہے من الذین ہادوا، یہاں پر وقف کیا میں نے، یا ولم تؤمن قلوبہم، جی جن کے قلوب بھی ایمان نہیں لائے. تو سنیے کیسے جلدی کرتے ہیں. یہود تھے، اچھا مشرکین تھے، منافقین تھے. اچھا فی کا کرشمہ دیکھیے، فی ہے نا، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تیز رفتاری اختیار کرتے ہیں کفر میں. تو ویسے بھی تو وہ کافر تھے. یہود نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے تو کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو فی الکفر، یہ فی کا کرشمہ کیا ہے کہ کفر میں تو تھے. انکار جب کیا تو کفر میں تو تھے. کفر کے دائرے میں جا کے منافقین سے بھی مل گئے، ان سے بھی دوستی کی اور منافقین سے بھی مل گئے. تو فی یعنی اپنے کفر کے دائرے میں ہی تیز رفتاری کرتے ہیں. اچھا مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے الذین یؤمنون یسارعون فی الخیرات. تو مومن والے تو خیر کا کام کرتے ہی ہیں، اب وہ خیر کے کام میں دوڑتے ہی رہتے ہیں. تو مسارعہ کے معنی کیا؟ جلدی، لپکو، یہ لپکتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، سارعوا ان لپکو. تو لپکو، اور یہ خود لپک رہے ہیں کفر کے دائرے میں. من الذین قالوا آمنا، جنہوں نے کہا اپنے منہ سے ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم. یہاں رک جائیے. کیا کہا؟ آمنا بافواہہم، منہ سے کہا کہ ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، دلوں نے ایمان نہیں لایا. تو کیا معلوم ہوا؟ القلوب، دل جو ہے یقین کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایمان کا ربط کس سے ہے؟ دل سے ہے. ولم تؤمن قلوبہم، اور منہ سے بیان کرنا آدھا سے یہ اسلام ہے. آدھا سے یہ اسلام ہے. حدیث جبریل بہت مشہور ہے کہ جبریل آئے تھے، حدیث لمبی ہے، پوچھا تھا کہ مل ایمان، تو ایمان کیا؟ تؤمن باللہ ملائکتی کتبی رسلی والیوم الآخر والقدر خیر شر. اس کا تعلق کس سے؟ قلوب سے. یہ ہے ایمان. یہ آیت دلیل ہے. اسلام کسے کہیں گے؟ تو تشہد لا الہ الا محمد رسول اللہ، تقیم الصلاۃ، زکوٰۃ، رمضان، تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. تو 5 ہوئے نا اسلام کے ارکان. تو یہاں اس کی وضاحت ہے اور تفصیل حدیث میں ہے. تو آمنا انہوں نے کہا اور دلوں نے ایمان نہیں لایا. بدوی نے بھی کہا تھا نا، بولے قولو لم تقولو آمنا بلکہ قولو اسلمنا، یوں کہو کہ مسلمان ہیں. تو مسلمان سے مراد کیا؟ کلمہ پڑھا، مسجد میں آتا ہے، درس میں رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، باقی دل یا حالت تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اسے مسلمان ہی تسلیم کریں گے. لیکن یہاں صرف فرق جانے. اچھا یہ ایک جماعت ہو گئی. اب سنیے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اب یہاں سے شروع کریں گے تو 2 جماعتیں ہو جائیں گی نا. ایک تو ایسے، تو یہ منافقین کی جماعت ہوئی، منہ سے تو ہم مومن ہیں. اب جو یہودی تھے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. سمع کیا مطلب؟ سمع، سمع یسمع یعنی سننا، اور ایک ہوتا ہے سمع. اپنے یہاں صوفیہ کے یہاں جو سنتے تھے نا رقص و سرور، تو سمع. تو سمع کے معنی قبول کرنا. کیا؟ قبول کرنا. جیسے کوئی کہے کہ سمعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے سنا، یعنی قبول کیا اس نے. تو وہ حدیث بیان کرتا ہے نا. کوئی کہے کہ سمعت عن استاد، میں نے اپنے استاد سے سنا، ایسا سنا، تو اس کا مطلب آپ نے قبول کیا. تو سمع میں قبول کیا، اور سمع میں عدم قبول. وہ کیسے؟ سمع انسان غور سے سنتا ہے، قبول نہیں کرتا. کیوں سنتا ہے؟ للکذب. تو مجلس رسول میں
کیا کذب ہوتا تھا؟ نہیں، یہ غور سے سنتا تھا کہ کیسے ملاوٹ کرے. تو سما للکذب اور سمع للقبول، فرق ہوا نا. اسے سمعت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سماعون للکذب، سنتے تھے پھر جھوٹ ملاتے تھے پھر کہتے تھے. سماعون لقوم آخرین، جاسوس، یہ جھوٹ ایسی قوم کے لیے سنتے تھے جو آپ کے پاس نہیں آئے، تو جاسوس ہوئے نا، دوسروں کے لیے سننا. یعنی سنتے تھے کذب سما اور جا کے بیان کرتے تھے. اچھا آپ کرتے کیا تھے؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کلام میں تحریف کرتے تھے. من بعد مواضع، پہلے گزرا ہے کہ من مواضع ہے، تو من بعد مواضع یعنی کیا؟ کلام پاک آیا اپنی جگہ برابر وہ صادر ہے، فٹ ہے، اس کے باوجود بھی وہ تحریف کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ پھر لوگوں کو بھیجتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کیا کہتے تھے؟ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، جائیے مجلس رسول میں، اگر تمہیں یہ ملا تو لے لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا هَٰذَا فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ نہیں ملا تو چھوڑو، بچو. تو کیا ہذا کیا؟ دیکھیے، سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین، یہ ملا تو لے لو. تو کیا ملا؟ ایک خاندان نے ایک عورت اور مرد سے زنا کا صدور ہوا. تورات میں لکھا تھا کہ رجم ساز ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، مگر وہ رجم نہیں کرتے تھے. کیا سزا دیتے تھے؟ کوڑے اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھانا، یہ سزا، اور بستی میں گھمانا. تو جان تو بچی نا. اور تورات میں کیا لکھا ہے؟ رجم. اچھا اب آپ کے پاس کیوں بھیجتے تھے؟ جاؤ، ان اوتیتم ھذا، یعنی اگر تمہیں یہ دیا گیا کہ کوڑے مارو، منہ کالا کرو تو لے لو، اور اگر رجم دیا گیا تو نہیں لینا. تو کیوں؟ انہیں امید تھی کہ شاید رسول بھی ہمارے جیسا فیصلہ دے. تو اگر ہمارے جیسا فیصلہ دیا تو ہم اللہ سے کہیں گے تو نے جو بھیجا تھا نا رسول آخری، اس نے یہ فیصلہ دیا. اب اس رسول کو تسلیم تو تم نے کیا نہیں. ذرا غور سے سنتے رہیے. اچھا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ سنیے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ تعالیٰ جس کے فتنے کا ارادہ کرے تو اے رسول فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فلا، آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں. اللہ فتنہ کسے کہیں گے؟ فتنہ تو ہے کہ تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے مال، سب فتنہ. تو وہ فتنہ نہیں. وہ فتنہ ہے نہیں کیا؟ آزمائش. اردو کا فتنہ نہیں، یہاں اختبار، جانچ، امتحان. تو بیوی بھی امتحان ہے، بچے بھی امتحان ہے، دولت بھی امتحان ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں بھی اللہ آزما رہا ہے، مگر یہاں اللہ کا امتحان ہے. تو اللہ نے جسے امتحان میں ڈال دیا، نور بھی ہے، دلالت بھی ہے، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، تو اس نے کجروی سے وہ نور سے دور ہی ہٹتا گیا. رسول دعوت دے رہے ہیں، جگا رہے ہیں، مگر یہ الٹا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحموار کر دی، تو فتنے میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اے رسول، تو مطلب کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سنت الہی کا. اور سنت الہی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اللہ نے اسے راہ دے دی. اور سنت الہی ہے جب کوئی عقل سلیم کو اختیار نہیں کرتا تو اسے بھٹکنے دیتا ہے. اب جب اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کون ہدایت دے؟ اور اس کی طرف منسوب اس لیے کہ اس نے صحیح عقل سلیم کو استعمال نہیں کیا. تو سنیے، اولئک الذین، یہی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. اب یہ منسوبیت کیوں اللہ کی طرف؟ سبب وہ بنے. لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہوئی. ہمیشہ بدکتے ہیں کہ ہماری بات کہیں مسلمان سن نہ لیں، کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے. اور آخرت میں عذاب عظیم بڑا. سماعون للکذب سے بات شروع ہو رہی ہے. ابھی اور ان کے سماعون کو عیاں کیا جا رہا ہے. تو سنیے، سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الله يحب المقسطين. سماعون للکذب، غور سے سنتے ہیں کذب کے لیے. اکالون،
ایک ہوتا ہے اکل، آکل کھانے والا، ایک تو بہت زیادہ کھانے والا، مگر یہ وہی اکالون للسحت۔ تو سماعون غور سے سنتے ہیں جھوٹ ملاوٹ کرنے کے لیے، تو سحت کسے کہیں گے؟ ایک سحت یعنی حرام، تو یہاں پر ہے رشوت، کہ لوگوں سے رشوت لے کر، لیکن ہر کوئی کمائی جو رشوت کے طریقے سے ہو، سود کے طریقے سے ہو، چوری کے طریقے سے ہو۔ لیکن اکالون کا کیا مطلب؟ جیسے کہ سماعون لوگ تو سب سنتے ہیں کچھ قبول کرنے کے لیے اور یہ جھوٹ ملانے کے لیے، تو اکالون یعنی ان کی عادت ہے حرام کھانے کی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پہلے سماعون یا پہلے اکالون؟ تو بات یہ ہے کہ جو جھوٹ کے لیے سنے وہ اکالون حرام بھی کھائے گا، اور جو حرام کھاتا ہے اس میں خون کی آمیزش ہے تو اس جھوٹ ہی سنے گا، جھوٹ کے لیے سنے گا۔ تو دونوں صفتوں کا لازم ملزوم کا جوڑ ہے۔ لیکن بات کیا ہو رہی ہے سنیے، اے اللہ کے رسول، فَإِن جَاءُوكَ، اگر تمہارے پاس آ جائیں، کس لیے آئیں؟ کہ بھائی فلاں نے زنا کیا، فلاں نے زنا کی، سزا کیا؟ تو کیا حکم ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، فیصلہ کر دو، او اعرض عنہم، یا فیصلہ نہ کرو، دونوں اختیار دے دیے۔ وہ تو بھیجتے ہیں کہ ان تو ھذا فخذوہ، اگر ایسا حکم دیا تو لے لو، ایسا حکم نہیں دیا تو مت لو۔ تو وہ آئے اس لیے، تو اللہ کے رسول کو کیا اختیار ہے؟ آپ چاہے تو فیصلہ کریں، آپ چاہے تو نہ کریں، کہ جائیے آپ کے پاس تورات ہے، آپ کے قضات کے پاس جائیے، قاضیوں کے پاس۔ لیکن اب دوسرا جو پہلو ہے نا کہ آپ فیصلہ نہ کریں، اس کی شرح وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ نے ان سے اعراض کیا، فیصلہ نہیں کیا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھیے وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ مطلب ناراض ہوں یا ہے کہ غصے میں آ جائیں کہ کیوں فیصلہ نہیں کرتے، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو اختیار ہے، فارغ ہو گئے۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کرو تو اب پہلی شق کو لایا گیا، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اب ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرو۔ کیسے؟ عدل و انصاف، یہ نہیں دیکھو کہ یہودی ہیں، یہ ظالم ہیں، نہیں، عدل کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ کسے پسند کرتے ہیں؟ عدل و انصاف کرنے والے۔ اچھا، قواعد والے توجہ دیں، سمجھ میں آئے گا۔ مقسطین یعنی کیا؟ عدل و انصاف کو پسند کرنے والے یا عدل و انصاف کرنے والے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ كَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، القاسط وہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ بھی مقسط۔ تو فرق کیا؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ قواعد تو قسط یقسط قسطا وقسط یقسط قسوطا، یہ ثلاثی، یہ مجرد، پھر لے جائے رباعی میں اقسط یقسط، تو ذل مجور قسط، اور ایک قسط عدل انصاف۔ جب رباعی میں لے جائیں گے تو اقسط اس ظلم کو زائل کرنا، تو عدل کرنا۔ تو تین باب بتلایا، قسط یقسط قسطا و قسوطا۔ بہرحال یہ قواعد کی بات ہے، جب آپ اس آیت پہ پہنچیں گے کہ یہ کیا بات ہے، مقسطین کو اللہ پسند کرتا ہے اور قاسطین، تو وہاں پر ذرا محنت کیجیے۔ اچھا سنیے، ان کے پاس تورات ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا، یہ کیوں کر آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ لینے کے لیے؟ کیا ضرورت؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کے احکام ہے، حکم ہے۔ اچھا، آتے ہیں، جب آپ فیصلہ کرتے ہیں، ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ روگردانی کرتے ہیں، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہودیوں کے خاندان میں زنا کا صدور ہوا، بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور وہی ان اوتیتم ھذا فخذوہ وإن لم تؤتوا ھذا فاحذروا، تو آپ نے رجم کا حکم دیا تو انکار کر دیا، اس لیے کہ آئے تھے، سکھلائے گئے تھے نا، اب انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے یہاں تورات میں کیا حکم ہے؟ تو کیا بولے کہ کوڑے اور کالا منہ کر کے گدھے پر الٹا سوار کرنا۔ تو آپ نے قسم دلائی کہ اللہ کی قسم، یہ قسم دلا کر پوچھا تو بھی جھوٹ بولے، مگر ایک فرد خاموش رہا، ایک فرد خاموش رہا، اس کا نام ابن سوریہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اتنی مجلس میں ایک شخص خاموش رہے، اس سے پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو اور تمہیں فرعون کے چنگل سے بچا کر سمندر پار کرایا، یہ پوچھتا ہوں، اور اس ذات کی قسم جس نے کوہ طور پر تمہیں شریعت عطا کی، یہ پوچھتا ہوں کہ تورات میں زنا کا کیا حکم ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ اگر تم اتنی بڑی قسم کھا کر مجھے نہیں پوچھتے تو میں کچھ نہیں بتاتا، مگر اتنی بڑی قسم کھائی پر پوچھ رہے ہیں۔ ہمارے تورات میں رجم کا حکم ہے، ہمارے لوگ شرفاء کو تو رجم نہیں کرتے تھے، رجم یعنی پتھر مار کے ہلاک کر دینا، اور عوام الناس کو رجم کرتے تھے۔ پھر عوام الناس میں ناراضگی بڑھ گئی تو حکموں کو تبدیل کر دیا، بولے کوڑے لگاؤ، تو کوڑے تو آسان ہے نا، اور ایک منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا سوار کر دو۔ اب جب یہ انہوں نے کہا تو سب خاموش، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کی سزا دلوائی۔ اچھا، اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ قرآن شریف بھی کہہ رہا ہے کیف یحکمونک، ٹھیک ہے، تورات میں حکم ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، پھر وہ بھیجتے ہیں سکھا کر کے یہ ہے تو لیجئے، یہ نہیں ہے تو نہ لیجئے۔ بات کیا ہے سر؟ مدینہ میں یہ قبائل رہتے تھے، بنو قریظہ، بنی نذیر، بنی قینقاع رہتے تھے۔ اب ایک تو ایک منافقین کا طبقہ، ان کا بھی ذکر ہے کہ وہ تو زبان سے منہ لاتے تھے، دل سے نہیں، ایمان نہیں لاتے تھے۔ اچھا، مشرکین وہ تو مکہ اور مجوسی تو بہت کم تھے، لیکن اسلامی سلطنت بنیاد پکڑ چکی تھی نا۔ اب یہودیوں کے بھی قاضی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاضی القضات تھے۔ اگر وہ نہیں آتے، مطلب ان کا جو معاہدہ تھا پورا معاشرہ، اب سلطنت کس کی؟ اسلامی، لیکن اگر وہ نہیں آتے، اپنے محلے میں فیصلہ کرتے کہ چلو ان کا منہ کالا کیا جائے تو ان کے لیے کافی تھا، مگر وہ آتے کیوں تھے؟ سوال یہ آتا ہے۔ اور جب شہنشاہ کے پاس آ گئے، مالک الملوک تو وہ ہے، مگر دنیا کا مالک الملوک یا ایھا الرسول، جب یہاں پہنچ گئے، یہاں کیوں پہنچتے تھے؟ یہاں اس لیے پہنچتے تھے کہ ان کا ضمیر گواہی دے رہا تھا کہ ہم غلط، ہم نے تبدیل کیے، تحریف کی ہے، تو اب بچ جائیں گے۔ اچھا، رسول پر ایمان نہیں لاتے، اور جانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہیں یقین تھا کہ یہ وہی رسول ہے، یہ وہی رسول ہے۔ آتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے مطابق دیں، خوف کھا کر۔ اسی لیے کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ لم یضروک، اگر خوف کھا کر ایسا فیصلہ دیں تو قیامت میں ہم اللہ کے یہاں بری ہو جائیں گے کہ ہم نے فیصلہ نہیں دیا۔ کیسی یعنی بےہودگی کیسی، قباحت کیسی، حماقت کیسی کہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، یہ بات تھی۔ اچھا، جب آپ سے نے حکم دیا کہ رجم، تو بول نہیں پڑے، کیونکہ وہ رعب جو چھایا ہوا تھا، تو یہ وہ رعب تھا، یہ وہ دبدبا تھا، ہٹا دیے گئے جزیرۃ العرب سے۔ مگر اب وہی قرآن ہمارے پاس ہے، وہی رسول وہ ہمارے پاس ہیں، ہم تو اس میں بھڑ گئے کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں بس، اور اس میں ہمارے اختلافات، اس لیے ہمارا دبدبا کم ہوا۔ اب سنیے آئندہ، چونکہ کیا شروع ہو رہا ہے آئندہ درس دیکھو کیسا ہے۔ دیکھیے کیا انا انزلنا التوراۃ، تورات کا ذکر ہے،
پھر کیا ہے انجیل، انجیل کا ذکر ہے، پھر کیا ہے کتاب، کلام پاک کا ذکر ہے۔ تو یہ کتابیں آسمانی کتابیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، کلام پاک ہے، اس سے بڑھ کر کہاں معلومات ہے، تو اس کو ہم آئندہ ہی رکھتے ہیں تاکہ ربط رہے ہمارا۔ تو آسمانی کتابوں کے تعلق سے کلام الہی سننے کے لیے وقت سے پہلے پوچھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو ہم نے جو بھی آج سنا، سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اس بات کو آگے پہنچائیں اور اس کا حق ادا کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وکیف یحکمونک وعندهم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سوالات ہیں، کچھ قواعد بھی بتائے ہیں، جو جانتے ہیں وہ کچھ اشارتاً سمجھ گئے ہوں گے، باقی یہ ضروری نہیں کہ ہر فرد ہر چیز سمجھے۔ بہرحال کچھ رہ گئی ہوتی اس میں بھی تو مدد کر سکتے ہیں آپ۔ کہیے۔ یہ سمیع کا جو آپ نے بتایا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم لوگ بولتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے سنا مطلب قبول کیا۔ یہ پاسٹ ٹینس میں ہے؟ جی پاسٹ ٹینس میں، ماضی، اس کو ماضی کا پاسٹ میں ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی ایک شخص نے تعریف کی تو اللہ نے قبول کیا۔ اب دو ترجمہ کریے آپ، اللہ نے سن لیا یعنی مطلب قبول کیا۔ قبول کیا جبھی تو فرشتے آئے نا کہ یہ جس نے تعریف کیا وہ کرتے، اللہ نے قبول کیا۔ جی مطلب ہے کہ علم میں ایک اضافہ ہوگا، سنا ہے نے کیا تو قبول کیا۔ پاسٹ ٹینس ہے، یہ ٹینسز آپ لکھتے جائیں، سمیع 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 پاسٹ، یسمو پرزینٹ یا کنٹینیوس پرزینٹ ٹینس۔ جی کہیے۔ چوری کا، جی نہیں اس پر نہیں ہے، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ بیکم ہادا، چاکلیٹ ایک منہ میں ڈالا تو وہ چور نہیں ہے، اس کو چور نہیں کہیں گے نا۔ ہاں اس کو چوری نہیں، یہ خیانت ہے سمجھو۔ اب یہ قلم وغیرہ آفس میں جو ہوتے ہیں نا، کبھی جیب میں رہ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیب میں آج ایک چلا گیا، ٹیبل پہ رہا، دوسرے دن دوسرا، چھ گھر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال احتیاط رکھے اس میں، اور آفس میں کم ہو جاتے ہیں، ایسا خیال رکھے، ہوتا ہے ایسا نادانستگی میں، تو یہ وہ معفو عنہ ہے لیکن خیال رہے اس میں۔ جی ہاں ہاں جی ہاں، چونکہ یہ وہ ابھی تو انشاءاللہ ہر جمعہ کو کچھ بیان کرتے جائیں گے، مگر چلیے آپ کا سوال ہے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں آتے تھے، السلام علیہ رسول اللہ، ایک السلام ابا بکر صدیق، السلام یا بابا یا ابو، بس اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو آپ اتنا ہی کہیں۔ اب وہ جو دعائیں ہیں نا، کیا کیا پتہ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھے تو کچھ نقص رہ گیا، صرف سلام، بس صرف سلام۔ جی جی اصل میں یہ فقہا کا اختلاف ہے کہ صرف مؤذن نے پڑھنا ہے کیا۔ آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ بھی کہیں، رب سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہر ایک نے کہے، جیسے کہ تکبیر میں آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، ویسے ہی سمیع اللہ لمن حمیدہ آپ بھی دوڑائیں۔ جی ایک ٹیکنیکل نہیں تھا، آپ نے کہا یا محمد نہیں لکھا ہو پورے قرآن۔ جی نہیں یہ نہیں کہا میں نے، ہاں لکھا مطلب اللہ تعالیٰ نے یا محمد کر کے نہیں پکارا۔ جی اب اس میں جی 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 یا ایھا الرسول، ہاں اس کے اگینسٹ میں جو ابھی جو میلاد النبی ہے، تو لوگ جو نا وہ نبی کو یاد کرنے کے لیے قوالیاں وغیرہ بجاتے ہیں، جی وہ قوالیوں میں اکثر دیکھو یا محمد تیرے در پہ آ گئے، یعنی بدتمیزی کی کوئی لمٹ ہی نہیں رکھی ان لوگوں نے۔ یہ تو کیا مسجدوں میں لکھا رہتا ہے یا اللہ اور لیفٹ میں یا محمد، تو وہ چیز آپ اس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نہیں کہتے یا محمد تو وہ مٹائیں۔ البتہ یہ صحیح رہے یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چل سکتا ہے، تو اس کو مٹائیں۔
ہاں ہاں ہمارے بھی بہت زیادہ ہے. ہاں تو اس کے لیے ابھی ہمیں فکر بہرحال ایک چیز تو آپ کو ملی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں کہتے یا محمد اور بندے کہتے ہیں. تو آپ اس میں محنت کریں. ابھی آپ کو تو ایک وہ ملی نا، سپورٹ ملا، ایک آیت ملی. اب آپ اس کو 1 گھنٹہ آگے بڑھائیں، لمبی کریں. گھروں میں لگا رہتے ہیں یا محمد، کون سے کہیں؟ یہ غلط ہے نا، یا محمد پوچھنے کا سوال ہی نہیں. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ تو پڑھ لیا، آپ کو تو ہم نے دے دیا نا. اب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ابھی ہم نے جو بتایا آپ کے لیے بتایا، ان کو جواب دیں. ابھی آپ ہی اس میں ڈاواڈول ہوں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے قبول کیا کہ نہیں؟ آپ سمیع میں ہیں یا نہیں؟ آپ قبول کر لیا نا، خلاص. اور دلیل ہے سامنے آپ کے، ایسا کیسا؟ تو اب آپ نہ پوچھیں، اب آپ لوگوں کو بتائیں کہ یا محمد غلط ہے. اسلامی معاشرے میں ہاتھ کاٹنا ہے، جی یہ بھول جاتے ہیں کہ خالی ہاتھ کاٹنا ہی نہیں ہے. اسلامی معاشرہ چاہتا یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ نہ کاٹے، ایسے جو حالات ہیں. جی اسی لیے زکوٰۃ ہوتی ہے، اس لیے غریبوں کو ڈالا ہاں جی تاکہ آدمی کو یہ جی مصیبت نہ پڑے جو چوری کرتے جی. ہیں. ہاتھ کاٹنا نہیں، ہاتھ کاٹنے سے بچانے کے لیے دوسرے سے نوازی. ہاں وہ تو عزیز و حکیم ہے نا. تو وہ آپ اگر زکوٰۃ پہ عمل کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے تو وہ چوری نہیں کریں گے. صحیح. سجدہ سہو کے بارے میں یہ ہے کہ سجدہ سہو کس نوعیت میں سلام سے پہلے کریں اور سلام کے بعد کریں؟ ہاں ان کا سوال ہے کہ سجدہ سہو کب کریں. اصل میں دونوں ثابت ہے کہ سلام سے پہلے یا سلام سے بعد. سمجھ رہے ہیں نا؟ دونوں طریقے ثابت. چونکہ ہمارے یہاں مسلک کیا ہو گیا، مسلک ہو گئے نا مذہب. تو آئندہ انشاءاللہ اسی آیت میں، اگلی آیت میں ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بحث ہوگی کہ مذہب پر دین اور مذہب اور شریعت اور طریقت. تقریباً آئندہ ہی درس آئے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی پھر بھی اصل میں ہم لوگ مذہب کو آخری حرف سمجھتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں کیا ہے، جہاں حنفیت ہے وہ حنفی پڑھتے ہیں، جہاں شافعیت ہے شافعی. تو انہیں ایک ہی مسلک معلوم ہے. اور یہاں مدارس میں 4-5 مسلک پڑھائے جاتے ہیں. 5 یہاں پہلے 5 مسلک تھے. میرے پاس کتابیں موجود ہیں. اب وہ کچھ 4 ہو گئے، 5 سے لے کر. تو 5واں فقہ جعفری یہاں میرے پاس ہے چھپا ہو، یہاں ریاض سے چھپتا تھا. بس وہ بعد میں تعلقات خمینی کے بعد سے مسائل بن گئے. ایسا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا کہ یہ سلام سے پہلے بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں، سلام کے بعد بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ دعائے قنوت. اچھا اس کی نوعیت پر کوئی غور نہیں؟ نہ نوعیت پر ہے کہ رکعتیں آپ نے کم کی ہے زیادہ کی ہیں، ہاں ایسا ہے. ہاں لیکن اب وہ اتنا لوگ ذہن میں نہ، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ کم یا زیادہ. اگر زیادہ کیے ہیں تو سلام کے بعد کم کیے تو، مگر اس کو وہ لوگ بھول گئے. ابھی صرف پکڑ کے رکھے ہیں مذہب شافعیت اور حنفیت. تو لیکن اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ دونوں، اگر کسی نے نماز کے بعد کیا تو آپ نماز کے سلام کے بعد کریں، کسی نے سلام سے پہلے سلام سے پہلے کریں. اب لوگوں کو علم ہی نہیں ہے تو وہ یہ کیسا سجدہ سہو کیا، اس لیے پریشان ہوتے ہیں. اس کی نوعیت بھی کوئی نہیں؟ نہیں نہیں، دونوں طریقے سے جائز ہے. جی نہیں غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحابہ سے ثابت ہے رفع دین. تو جو کرتے ہیں اس کو غلط کیسے کریں گے، کہیں گے؟ ہاں تو وہی تو رونا ہے نا. یہ تو کیا آج کل تو اگر یہ فلاں جماعت سے ہیں تو ان کو سلام نہیں کرتے ہیں، سلفی تبلیغی یہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو ہی حقدار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں. تو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ تو محنت کرنا ہے. اب لوگوں کو جمع کرنا، ہم تو کوشش کریں گے نا. کیونکہ کتنی جماعتیں بنی ہیں تو اپنی جماعت کے لوگوں کو ہی آؤ بھگت اور سلام دعا کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا، سبوں سے ملنا چاہیے. ایسا بھی کوئی روایت میں ہے کہ اگر کوئی مکان بنانا یا نیا مکان میں داخل ہو تو اذان دے مکان کے اندر. اچھا نیا مکان میں اذان دے، ایسا نہیں ہے، بسم اللہ کہہ کے داخل ہو. اب ظاہر بات ہے کہ اذان دے تو اچھی بات ہے، کوئی مشکل نہیں. جب بھی داخل ہو تو آپ اذان دیں. نہیں ایسا نہیں، بسم اللہ کہہ کے داخل ہو جائے بس. بیت اللہ اذان اذان جو ہے وہ صرف نماز کے لیے شعار ہے. اذان شاعر اسلام میں سے ہے، تو اس کو غلط طریقے کے لیے استعمال نہ کریں. شاعر اسلام میں سے ہے. صرف ظہر کے وقت اذان دیں، فجر کے وقت بس وقت پر ہی اذان دیں. البتہ پکار سکتے ہیں، کہیں زلزلہ آتا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اذان نہیں کہتے اس کو. تو آپ داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، یہ اذان مراد ہو، پوری اذان مراد نہیں ہے.
ये जो जलजला जो आता है तब मैंने लोगों को देखा वो अजान देने का वही अजान नहीं, वो अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे कोई बड़ा अजान नहीं है। देना। नहीं अजान नहीं है, वो उसी को अजान समझ लेते हैं। अब इस पर तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते ना। हाँ, अब वो नहीं, घबरा मतलब जाते हैं, फॉलो कर सकते वो हैं। तो घबरा जाते हैं तो पूरी अजान देना शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर बस हाँ। इतना काफ़ी है। अब आमन्नास के साथ क्या करें? चलिए क्योंकि फिर अजान में तो हय्या अला सलाह भी आता है वहाँ का। जी। मेरा एक तालीम है, उसने सवाल किया अस्तगफिरुल्लाह और तौबा में क्या करो? दोनों तौबा है या नहीं, अस्तगफिरुल्लाह में वो खुद मांग रहा है और तौबा तो जर्नल है, मतलब तौबा करो। तौबा है तो हाँ, तौबा तो कोई चीज़ नहीं हुई। अस्तगफिरुल्लाह ने उसने फेल किया और तौबा तो कुछ भी नहीं हुआ।